मैं और मेरा भाई दुबई में नौकरी किया करते थे। तभी भाई छुट्टियों पर घर चला गया। इनकी शादी की उम्र हो गई थी। अम्मी ने इनकी शादी की सारी तैयारियां कर ली थी और लड़की भी देख रखी थी। भाई की शादी का सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था, क्योंकि मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी। मगर अम्मी को मेरा कुछ ख्याल ही ना था। हम हर महीने लाखों रुपए कमा कर घर भिजवाते, मगर घर वालों को तो हमारा कोई ख्याल ही ना था। भाई छुट्टियों पर घर चला गया था और 1 माह बाद निकाह करके वापस आ गया। उसकी बीवी अब वहाँ अकेली थी। मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गया था कि भाई को अपनी दुल्हन के लिए कितनी बेचैनी हो रही है, क्योंकि मैंने शादी की सारी तस्वीरें देखी थी। भाई तो बहुत सादा शक्ल का मालिक था, जबकि भाई की निस्बत मैं अम्मी पर चला गया था। मेरी रंगत भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी। भाई तो भाभी के साथ अच्छे भी ना लग रहे थे, जबकि मैं तो भाभी के साथ बैठकर खूब जचता। अब भाभी की तस्वीरें देखकर मुझे भाभी के लिए बहुत सारे ख्याल आने लगे और मैं सारी रात ही भाभी के ख़यालों में गुजारने लगा, क्योंकि भाभी से मेरी कोई मुलाकात ना हुई थी। भाई के बाद अब मेरी छुट्टी की बारी थी। 1 महीने के लिए मैं पाकिस्तान जा रहा था। मैंने अच्छी तरह मंसूबा बना लिया था कि मुझे भाभी के साथ ही वक्त गुजारना है और अपनी शादी की कमी को भाभी के साथ पूरा करना है। मुझे अब अपने ही सके भाई से जलन महसूस होने लगी थी, क्योंकि इसकी बारी मुझसे पहले ही आ गई थी। फिर वो भी दिन आ गया था जब मैं छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया। घर में मेरे आने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे। भाभी ने मीठा बनाया हुआ था। हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया। घर में सिर्फ हम 4 लोग थे, अम्मा, भाभी, मैं और अबू। अम्मा दवाई लेकर सवेरे ही सो जाया करती थी, जबकि अबू रात को देर तक बैठकर टीवी देखा करते थे। जब मेरी नज़रें भाभी पर पड़ी तो मैं इनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था, क्योंकि जितनी खूबसूरत वो तस्वीरों में नज़र आ रही थी, सामने दिखने में इससे ज़्यादा खूबसूरत थी। भाभी के कपड़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई चलता फिरता पेशन नज़र आ रही थी। इनके पैर भी दूध जैसे सफ़ेद थे। वो अक्सर ही टाइट पजामा पहना करती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भाभी के साथ गुजारना चाहता था, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब होकर भाभी को जल्द से जल्द हासिल कर सकूं। मैं एक बात नोट कर रहा था कि भाभी भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगी थी। वो जो भी चीज़ बनाती सबसे पहले मुझसे टेस्ट करवाने आती और मेरे साथ हंसकर बातें करने लगती। अम्मी की अब उम्र हो चुकी थी, तो अक्सर मेरे सारे काम भाभी ही किया करती थी। एक दिन जब मैं दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, शाम को जब लौटा तो घर बिल्कुल खाली था। चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी। मैंने इधर उधर अम्मी को आवाज़ दी, मगर कोई भी घर में मौजूद न था। न जाने सब बगैर बताए कहाँ चले गए थे। फिर जब मैंने आहिस्ता से भाभी के कमरे में झांका तो भाभी भी बेसुध सोई हुई थी, बगैर दुपट्टे के बेड पर लेटी हुई थी। ये मंज़र देखकर मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई और मैं वहीं साकित होकर इनका दीदार करता रह गया। वो किस कदर इससे सुर्ख लिबास में जच रही थी, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई थी। उनके स्याह लंबे काले बाल सारे बेड पर बिखरे हुए थे और सुर्ख रंग की नेल पॉलिश इन्होंने अपने हाथों और पैरों के लगाई हुई थी। न जाने वो तैयार होकर कहाँ गई थी और वापस आकर ऐसे ही बेसुध लेट गई थी, जबकि अम्मी अबू का कहीं भी अता पता न था। मैं डर भी रहा था कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो कहीं अम्मी अबू ना आ जाएं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों के साथ भाभी के करीब जाने लगा। इनका दूध जैसा सफ़ेद चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। मैं आहिस्ता से इनके पास गया और इनके चेहरे से इनके रेशमी बाल हटाने लगा। अब मैं इनके बिल्कुल ही करीब जा चुका था
کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور دروازے پر دیکھنے چلا گیا۔ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ بھابھی کے ہونٹ کسی گلاب کی پنکھڑی کی مانند نرم اور رسیلے تھے، جنہیں دیکھ کر میں بے قابو ہو جاتا تھا۔ تبھی امی ابو گھر میں واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے۔ تبھی امی نے بتایا کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، ہم ڈاکٹر کی طرف گئے تھے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ نرگس کو تو ہم بتا کر گئے تھے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ بھابھی شاید اپنے کمرے میں سو گئی ہیں۔ امی نے جب گھڑی میں وقت دیکھا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ کہنے لگی جاؤ نرگس کو اٹھاؤ، ابھی تک اس نے کھانا بنایا نہیں۔ میں واپس پلٹا اور بھابھی کو اٹھانے چلا گیا۔ میں بالکل ان کے قریب جا کر آہستہ سے انہیں پکارنے لگا، بھابھی اٹھ جائیں۔ وہ بہت چونک کر اٹھی اور ادھر ادھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ پھر میں نے اپنے پیچھے کیے ہوئے ہاتھ آگے کیے اور انہیں وہ دوپٹہ دے دیا جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ بہت شوق ہو گئی تھی۔ پھر میں ہنس پڑا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ شاید وہ بھی اب بھائی کو بہت زیادہ مس کرتی تھی۔ پھر بھابھی نے شام کا کھانا بنایا، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میری اس حرکت پر اب وہ مجھے ہر وقت گھورنے لگی تھی۔ میں یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ جب بھی میں تیار ہو کر دوستوں کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آتا ہوں تو بھابھی مجھے گھورنے لگتی ہے، مگر میری یہ ساری تیاریاں بھابھی کے لیے ہوتی تھی۔ میں اتنا بن ٹھن کر اس لیے باہر نکلتا تھا تاکہ بھابھی مجھے دیکھ کر مجھ سے امپریس ہو سکے۔ ابھی جب میں نے بلیک شرٹ اور جینز پہنی، خوب پرفیوم لگا کر باہر نکلا تو بھابھی باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ شاید ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کا ہمسفر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ اس بات میں مار کھا گئی تھی کہ بھائی ان کی نسبت بہت ہی سادہ شکل کا مالک تھا۔ ابھی بھابھی مجھے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ امی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ باجی نے ہم سب لوگوں کو کل کھانے پہ بلایا ہے۔ میں کیونکہ بہت عرصے بعد پاکستان آیا تھا تو میری بڑی باجی نے ہم سب گھر والوں کی دعوت رکھی تھی۔ میری تو دوستوں کی دعوتیں ختم نہیں ہو رہی تھی، میں خود بھی فیملی گیدرنگ کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں باہر چلا گیا اور رات کو دیر سے واپس آیا تو سب لوگ سو چکے تھے۔ میں بہت بے چین ہو رہا تھا کہ میں بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، مگر اب کافی رات ہو چکی تھی۔ میں پھر سے بھابھی کے خیالوں میں سو گیا۔ اب تو میں انہیں اپنے سامنے دیکھ چکا تھا، مجھ سے بالکل بھی رہا نہ جا رہا تھا ان کے بغیر۔ پھر اگلی صبح ہم سب نے ناشتہ کیا۔ بھابھی نے آج گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے بال کھلے ہوئے رکھتی جو ان کی کمر پر بکھرے ہوئے بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر میں بھابھی سے کہنے لگا کہ بھابھی کیا آپ اس گھر میں اکیلی بور نہیں ہوتی؟ سارا دن ہی آپ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، کیا آپ کو بھائی کی ذرا بھی یاد نہیں آتی؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگی کہ ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا گزرا تھا کہ تمہارا بھائی واپس چلا گیا، میرا تو ابھی ان سے من ہی نہیں بھرا تھا۔ پھر میں آہستہ سے بھابھی سے کہنے لگا کیا ہوا بھابھی، اگر بھائی نہیں ہے تو میں تو ہوں نا اس کی جگہ؟ تو بھابھی ہنس پڑی اور مسکرا کے پلکیں نیچے جھکا لیں جیسے وہ میرا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ میں اپنا پیغام بھابھی تک پہنچا چکا ہوں۔ اب میں کسی ایسی رات کے انتظار میں تھا جس سے میں اپنا مقصد کامیاب کر سکوں۔ پھر ہم سب لوگ مل کر باجی کی طرف دعوت پر چلے گئے۔ سارا دن ہی بہت اچھا گزرا تھا۔ امی اور ابو سویرے ہی واپس آ گئے تھے، جبکہ باجی نے مجھے اور بھابھی کو وہیں روک لیا تھا۔ ہمیں آتے آتے شام ہو گئی تھی۔ میں گاڑی خود ڈرائیو کرتا تھا اور بھابھی کو بھی فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا تھا۔ بھابھی میرے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنا فون نکالا اور ان کے ساتھ
بہت ساری تصویر لینے لگا۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور میرے ساتھ تصویریں نکلوا رہی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ میں دبئی جا کر ان تصویروں کو دیکھوں گا، کیونکہ وہاں جا کر مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آئی۔ تو بھابھی شرما گئی۔ پھر میں بھابھی کو آئس کریم کھلانے لے کر چلا گیا۔ ہم لوگوں نے آئس کریم کھائی اور خوب انجوائے کی۔ بھابھی کو میرے ساتھ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کا بھائی تو بالکل ہی سادہ مزاج ہے، ان کی نسبت آپ کتنے اچھے ہیں اور کتنے خوش مزاج ہیں، جبکہ آپ کے بھائی بالکل ہی ایسے نہیں ہیں۔ تو میں بھابھی سے کہنے لگا کہ اگر آپ بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو کیا ہوا، میں آپ کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بھرپور خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بھابھی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا رہا مگر بھابھی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ ہٹائے۔ ہم گھر آ گئے۔ اب بھابھی مجھ سے شرمانے لگی تھی۔ جب ہم واپس آئے تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ امی ابو بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ بھابھی بھی چینج کرنے چلی گئی تھی۔ میں بھی ٹی شرٹ اتار کے سمپل کرتا پاجامہ پہن کر آ گیا تھا اور بھابھی سے چائے کا بول دیا تھا۔ بھابھی بھی بغیر چائے لے کر آ گئی تھی۔ پھر ہم دونوں نے چائے پی اور خوب ساری ہنسی مذاق کی۔ رات کافی ہو چکی تھی، تبھی بھابھی کمرے میں جانے لگی۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں چلا گیا اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر بیٹھا جو میرے بھائی کو کرنا چاہیے تھا۔ بھابھی مجھ سے بے حد خوش ہوئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جو سکون مجھے تم سے ملا ہے وہ آج تک تمہارے بھائی نے نہیں دیا۔ اب ہر رات ہم دونوں بہت سارا سکون حاصل کرتے۔ میں نے مزید 3 ماہ کی چھٹی کر لی تھی اور اسی 3 ماہ میں میں نے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم ساری عمر اپنا تعلق نبھائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔